اسمهما اکبر من نفعهما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج 41واں بیان ہے۔ سن 3 ہجری تک ہم پہنچے تھے۔ 3 ہجری کے بعد واقعات تو ذکر ہو گئے، لیکن 2 باتیں باقی تھیں۔ تین ہجری 15 رمضان المبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام نبی علیہ السلام نے حسن رکھا، اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش میں کئی واقعات جو ہمارے بچوں کی پیدائش کے وقت ہمارے لیے باتیں ضروری ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر اہم باتیں 6 ہیں۔ جب بھی بچہ پیدا ہو تو 6 بنیادی باتوں میں سے پہلی چیز ہے اذان دینا، دوسری تحنیک، تیسری نام رکھنا، چوتھا عقیقہ کرنا، 5واں سر کے بال منڈوانا، اور 6واں لڑکا ہو تو ختنہ کرنا۔ اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ خاندان کا کوئی بزرگ یا کوئی نیک آدمی علماء میں سے، مشائخ میں سے، دائیں طرف اذان اور بائیں طرف اقامت۔ اب سمجھیے کہ اللہ کا نام سب سے پہلے بچے کے اندر ڈال دیا گیا، اور اب نماز جنازہ یعنی نماز کھڑی ہونا باقی ہے۔ دوسری چیز ہے تحنیک۔ تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو ہماری زبان میں ہمارے ہاں گھٹی کہتے ہیں۔ یہ گھٹی دینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ والد، دادا یا کوئی بھی نیک آدمی خاندان کا یا معاشرے کے کوئی بزرگوں میں سے، علماء میں سے کسی سے بھی کروا لی جا سکتی ہے۔ کھجور کو لیا جا سکتا ہے، شہد کو لیا جا سکتا ہے، کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے چبا کر کہ ان کا لعاب جو ہے وہ اس چیز میں داخل ہو جائے اور وہ بچے کو گھٹی دے دی جائے۔ یہ گھٹی دینا یہ سنت بھی ہے، اور گھٹی دینا یہ اسلامک ویکسینیشن بھی ہے۔ گھٹی دینا یہ سنت بھی ہے اور اسلامک ویکسینیشن بھی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ویکسین کرواتے ہیں تو کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر ان بیماریوں سے لڑنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور بیماریاں ہی ڈالی جاتی ہیں ویکسین کے ذریعے استعداد بڑھانے کے لیے۔ تو یہ اسلامک ویکسینیشن ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب خاندان کے بڑے نے یا کسی اللہ والے نے گھٹی دی، تحنیک کی، ایک تو سنت رسول اللہ زندہ ہوئی، پوری ہوئی۔ دوسرا، اس علاقے میں، اس زمانے میں، اس دن اور اس وقت، اس سراؤنڈنگ میں جو بیماریاں تھیں، جو حالات تھے، اس کے مطابق ویکسینیشن ہوئی، اور یہ بڑے سے لے کے آج آنے والے چھوٹے بچے کے اندر منتقل ہو گئی۔ اگر ہم ویکسینیشن باہر سے منگواتے ہیں تو اس میں کئی قسم کے معاملات ہیں۔ یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غلط ہی نہ بن گئی ہو، یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی نے غصے میں کچھ اقدام اچھا برا نہ کر دیا ہو، پھر ایکسپائر بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، یہ بھی سارے احتمالات تو ہیں۔ پھر ایک ملک میں ایک ویکسین بنی، دوسرے ملک میں جا کے لگی، تو ممکن ہے کہ اس ویکسین کے بننے سے لے کے پہنچنے تک اس علاقے میں کچھ تبدیلیاں آئی ہوں، بیماریوں میں، آب و ہوا میں، موسم کا کوئی بھروسہ تو نہیں۔ تو یہ جو ویکسین ہوتی ہے جو بڑے کرتے ہیں
یعنی یہ جو تحنیک کا عمل ہے یہ بیسیکلی اسلامک ویکسینیشن ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو سنت بھی پوری ہوئی اور فائدے بھی مل گئے سارے۔ تیسرا ہے نام رکھنا۔ 6 جو باتیں ہیں، اذان دینا، گھٹی دینا، نام رکھنا، عقیقہ، سر منڈوانا اور ختنہ۔ تیسرا ہے نام رکھنا، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ آج کل بڑا فیشن ہے کوئی ایسا نام ہو جو بالکل یونیک ہو، تو نام ہمیں رکھنے چاہیے اچھی نسبت کے ساتھ۔ انبیاء، صحابہ، صحابیات، انبیاء کے گھر کی عورتیں، ان مبارک ناموں کے اوپر نام رکھنا یہ سنت ہے اور یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ یا پھر عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کوئی نام رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چوتھی چیز ہے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے۔ عقیقے کا مقصد کیا ہے؟ عقیقے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی سنت۔ دوسری بات، اولاد جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا جان کو دے کے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اولاد کی بیماریوں سے، مصائب سے، آفات سے حفاظت کا انتظام۔ چوتھی چیز، اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی ایک زندہ جان کا شکرانہ عقیقے کی صورت میں، اور یہی شکرانہ عید الاضحیٰ میں بھی کیا جاتا ہے۔ پانچویں بات، عقیقے کے ذریعے اولاد کے اندر سے والدین کی نافرمانی کا جو عنصر ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ والدین نے سارے معاملات سنت کے مطابق کیے ہوں، اگر والدین نے ہی گناہ کیے ہوں تو معاملہ کچھ اور۔ عقیقہ کرنے کا وقت کیا ہے؟ عقیقے کا وقت ہے بچے کی پیدائش کا 7واں دن۔ 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے، لیکن 7واں افضل ہے۔ اگر کسی کے دن زیادہ گزر گئے، مہینوں گزر گئے، برسوں گزر گئے، اب اگر کرنا چاہتا ہے تو ابھی بھی 7واں دن کیسے چیک ہوگا؟ ایک آدمی جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ 7واں ہوا، ایک آدمی پیر کو پیدا ہوا تو اتوار 7واں ہوا، تو اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ عقیقہ قربانی کے جانوروں میں بھی اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کیا۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ہو یا بکری، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 2 اور 1۔ ہاں، وسائل نہیں ہیں تو لڑکے کے لیے بھی 1 کر سکتے ہیں، اور بالکل بھی وسائل نہیں ہیں تو بغیر عقیقے کے بھی گزارا ہو سکتا ہے اگر انسان غریب ہے، وسائل نہیں ہیں۔ لیکن عقیقہ میں جانور ہی ذبح کرنا مقصود ہوتا ہے، پیسے دے دینا اس سے کام نہیں ہوتا۔ پھر عقیقے کا گوشت، اس کے بھی 3 حصے کروانا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ جس طرح قربانی کے گوشت کے 3 حصے مستحب ہیں، لیکن اگر کوئی اوپر نیچے کر لیا جائے تو ہر طریقے میں گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 5ویں چیز ہے سر منڈوانا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 5ویں چیز ہے سر منڈوانا۔ تو سر منڈوانے کا حکم یہ ہے کہ ان سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ سنیے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، کیا میں اپنے بیٹے کے سر پر عقیقے کے جانور کا خون مل دوں؟ یہ اس زمانے میں وہاں رواج تھا۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کے سر کو مونڈ دو اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یہ مساکین میں یا اوفاز میں صدقہ کر دو۔ مساکین میں صدقہ کر دو یا اوفاز میں۔ اوفاز کون ہیں؟ یہ تمام مدرسے والے اوفاز میں شامل ہیں، تمام خانقاہیں اوفاز میں شامل ہیں۔ اوفاز کون ہیں؟ اصحاب صفہ، وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو، خاندان کو چھوڑ کر مسجد میں، مدرسے میں رہتے تھے، یہ اوفاز کہلاتے تھے۔ گویا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایسی کوئی اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور واضح احکام موجود۔ 6ٹھی چیز ہے ختنہ کروانا۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو یہ 6 معاملات آتے ہیں۔ یہ تفصیل سے اس لیے بتا دیے کہ دن رات یہ معاملات لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے، مجھے میسج کرتے رہتے ہیں، جی حضرت ایک تو دعا کریں، بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، اب بتائیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور یہ 6 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں بچوں کی پیدائش سے متعلق۔ اسی سال یعنی 3 ہجری شوال کے مہینے میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ شراب کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ 3 ہجری شوال کا مہینہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں افراد سازی تھی، ذہن سازی تھی، مختلف ریاضتیں، تکلیفیں، پریشانیاں،
اور غم آئے لیکن یہ قوت تیار ہوتی رہی، افراد تیار ہوتے رہے، اور مدینہ طیبہ میں اللہ رب العزت کے احکامات آتے رہے اور وہ عمل میں آتے چلے گئے، نبی علیہ السلام کی سنتیں جاری ہوتی گئیں اور وہ پھیلتی چلی گئیں، اور صحابہ نے ان کو فوری طور پر تسلیم کیا۔ شراب ہمیشہ سے ہی بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ صحابہ میں بعض ایسے بھی تھے جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اور صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ شراب اور جوا یہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی حکم نازل فرمائیے، کوئی ارشاد فرمائیے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے شراب کو بتدریج حرام قرار دیا، لیکن جب اب حرام قرار ہو گئی، اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب لوگ شراب نوشی کے عادی تھے، چند گھنٹے بھی بغیر اس کے گزارا نہیں ہوتا تھا، اور یہ ان کو انتہائی محبوب ترین چیز تھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ آیا حکم، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما یسألونک عن الخمر والمیسر۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو آپ بتا دیجئے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، فائدے بھی کچھ ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ یہ قرآن مجید میں آیا۔ تو پہلی یہ اس سے جو ذہن بنایا گیا کہ یہ بری چیز ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم جو آیا وہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کے قریب مت جانا جب تم نماز کی حالت میں ہو۔ نمازیں ہیں 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ صحابہ تہجد بھی پڑھتے تھے اور بھی ذکر اذکار تلاوت میں رہتے تھے، باوضو رہتے تھے۔ جب یہ حکم آیا تو بہت سارے صحابہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوڑ دینے والی چیز ہے، اور بہت سی تعداد نے چھوڑ بھی دیا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی ذکر اذکار تہجد کرنے ہیں۔ تو اب یہ تو ایسی چیز ہے اگر پی لی، اب نماز کے وقت ہوش آئے کہ نہ آئے کوئی گارنٹی تو نہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے تو اسی سے سمجھ لیا کہ نہیں یہ رکنے والی چیز ہے، لیکن پھر بھی بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اس کی حرمت کا واضح حکم نہیں تھا، یہ تھا کہ نماز کے وقت نہیں پڑھنی۔ پھر بہرحال قرآن مجید کا ایک حکم آ گیا، اور شراب اور یہ تمام قسم کے نشے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیے گئے۔ اب صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیے، کیا قربانیاں تھیں ان کی عجیب۔ جس وقت حرمت شراب کا حکم نازل ہوا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں کچھ لوگ موجود تھے اور میں شراب سرو کر رہا تھا، لوگوں کو دے رہا تھا، باہر شور مجھے ہوا، میرے والد نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو باہر کیا معاملہ۔ تو میں ہو کر آیا، میں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی۔ وہ مدینہ کے اندر ایک عجیب دن تھا کہ جس صحابی کو جہاں جس پوزیشن پہ اطلاع ملی کہ یہ حرام، انہوں نے اسی وقت اس کو ختم کر دیا۔ کسی کے اگر منہ میں تھی تو کلی کر دی، اندر نہیں گئی، ہاتھ میں تھی تو وہ منہ میں نہیں گئی، باہر پھینک دی، سراہی میں تھی تو اس کو بہا دیا، کوئی تعویل نہیں۔ جس کے پاس جتنی تھی سب کی سب ضائع کر دی گئی، ختم کر دیا گیا، ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں اتنی شراب بہائی گئی کہ زمین کے اندر جذب ہوئی۔ جب بارش کبھی ہوتی تھی نا، اس کے بعد چند عرصے تک، قریبی مہینہ 2 مہینہ تقریباً، تو شراب کی خوشبو نیچے سے نکل آتی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبانی منع نہیں کیا، عملاً بھی منع کیا۔ زبانی کیسے منع کیا؟ شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں کے اوپر لعنت۔ حدیث سنی ہے، فرمایا کہ شراب نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، لاد کر لانے لے جانے والا، اور جس کے لیے لائی جائے، بیچنے والا، خریدنے والا، کسی کو گفٹ کرنے والا، اور اس کی آمدنی کھانے والا، یہ سارے کے سارے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف زبانی طور پر نہیں فرمایا بلکہ عملی اقدامات بھی کیے۔ فرمایا کہ جہاں جس کے پاس جمع ہے، ایک جگہ حکم دیا جمع کرو، تو بازاروں میں، لوگوں کے گھروں میں جہاں جو موجود تھی جمع کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور ان مٹکوں کو توڑنا شروع کیا۔ پہلے خود کچھ جو تھے وہ خود توڑے، اور پھر باقی صحابہ کو کہا سب توڑ دو، سارے کے سارے توڑ دیے گئے، ایک مٹکا پورے مدینے میں باقی نہ رہا۔ اللہ کی شان، ایک صحابی
جو شراب کی تجارت کرتے تھے اور ملک شام خالی شراب لینے گئے تھے، ان کا قافلہ مال جو ہے وہ شراب سے لدا ہوا آ رہا تھا۔ ابھی یہ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے کہ ان کو وہیں اطلاع مل گئی کہ جو چیز میں لے کر آ رہا ہوں یہ تو حرام ہو گئی۔ انہوں نے وہیں کسی جگہ پہ اپنے سارے مال کو جمع کیا، اور مال کو جمع کرنے کے بعد یہ وہاں پہ کھڑے رہے، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس طرح اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لے کے گیا تھا اور میں مدینہ کے باہر اس طرح سارا سامان رکھ کر آیا ہوں، اب میرے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ حکم تو واضح اور صاف ہے، کوئی تعویل اور کوئی دوسری بات ہی نہیں، جتنا تمہارا مال ہے سارے کا دارا جاؤ اور بہا دو، زندگی بھر کا سرمایہ۔ ایک تاجر جب بھی مال کہیں سے امپورٹ کرتا ہے نا، لے کر آتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پیسے قرضوں کا لین دین ہوتا ہے، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ کام روکے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مال آئے گا، کنسائنمنٹ آئے گی، اس کو سیل کر کے مجھے یہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر سفر کر کے جانا، مشقت کے ساتھ مال کو لے کر آنا، اور جب ایک کنسائنمنٹ پوری کی پوری زندگی بھر کی پونجی جمع ہو اور یہ حکم آ جائے، تو صحابہ کی بے مثال اور بے نظیر اطاعت کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے حکم سنا، کوئی تعویل نہیں کی، کوئی رائے نہیں دی، اچھا ابھی یہ مدینہ میں داخل تو نہیں ہوئی نا، اچھا میں نے اس وقت خریدی جب یہ حلال تھی، اس وقت تو نہیں خریدی تھی جب یہ حرام ہو چکی تھی، اچھا اسے میں واپس وہیں لے جاتا ہوں، واپس انہی کافروں کو دیتا ہوں، ان سے اپنا مال لے کے کوئی اور چیز لے آتا ہوں، اچھا وہ مال بھی میں لا کے فقراء مدینہ میں تقسیم کر دوں گا، اپنے استعمال میں بھی نہیں لاتا۔ اور بھی کچھ مشورے ہو سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت اور محبت یہ صحابہ کے اندر بس چکی تھی۔ میں اور آپ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب عمل کے میدان آتا ہے تو ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ہر ایک اپنے لیے تعویل نکال لیتا ہے، کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ نے کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، وہ گئے اور اپنا سارا مال آگے بہا دیا۔ ایک امیر آدمی ہیرو سے زیرو ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر برکتیں اور عطا فرما دی۔ ان کی نظر آخرت کے اوپر تھی، ہماری نظر فقط دنیا کے اوپر ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو چند گھنٹے شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، ایک حکم نے محبوب چیز کو برا بنا دیا، نظروں میں نفرت ہو گئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ اب ایک مقابلہ، ایک اور بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد 1 اس میں ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک معاملہ ہوا۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ وہاں کے بعض لوگوں نے یہ کہا حکومت کو کہ شراب کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی اور دوسرے بھی، تو اس کو عوام کی ذہن سازی کی جائے اور اس کو قانوناً جرم قرار دے دیا جائے، قانوناً اس کو بند کر دیا جائے۔ تو حکومت نے اس پر عمل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں اخبارات میں، رسالوں میں اور جو بھی میڈیا تھا اس پہ پوری تشہیر کی گئی اور شراب کے برائیاں کھلے عام بیان کی گئیں، اور قانون بنانے کے لیے پہلے ذہن سازی کی گئی اور پھر قانون بنا دیا گیا۔ مگر جو کچھ امریکہ میں اس وقت ہوا تو وہاں کے لوگوں کی رپورٹوں نے یہ بتا دیا کہ اس ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم نے اس پابندی کے بعد عام وقت سے زیادہ شراب نوشی کی۔ بالآخر حکومت امریکہ کو یہ مجبور ہو کر اپنا قانون ختم کرنا پڑا۔ اب ذرا غور کریں، صحابہ کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا، اور ایک تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ملک نے اپنے ملک میں تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے اس کو قانوناً جرم قرار دیا۔ وہ کامیاب اور یہ ناکام، وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے جی؟ بتائیے۔ وجہ یہ ہے کہ ذہن سازی صحابہ کی نبی علیہ السلام نے کی اور امریکہ والوں نے اپنی قوم کی بھی کی۔ ذہن سازی تو دونوں نے کی، لیکن وہاں للہیت نہیں تھی،
اور وہاں آخرت کی فکر نہیں تھی۔ یہاں دونوں چیزیں تھیں کہ اگر چھوڑنی ہے تو کس کے لیے چھوڑنی ہے؟ اس اللہ کے لیے چھوڑنی ہے جس نے دنیا میں بھیجا، مرنے کے بعد جس کے پاس جانا ہے، اور اپنی آخرت کی سنوارنے کے لیے چھوڑنی ہے۔ یہ دو چیزیں وہاں نہیں تھیں، یہ دو چیزیں صحابہ میں تھیں۔ یہ اگر آج ہمیں بات سمجھ میں آ جائے تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں، ہمارے اعمال میں للہیت اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، للہیت نہیں ہوتی، انانیت ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر نہیں ہوتی، دنیا کے مفاد ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں سنتیں زندہ ہوں، لیکن جہاں یہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں للہیت نہیں ہوتی اور آخرت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہی گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، سنتوں کو ذبح کر کے باہر نکال دیتے ہیں، اور جہاں بیٹھو سنتوں کا درس لے لو۔ ہمارے ان باتوں میں للہیت اور آخرت کی پیشی آ جائے تو سارے معاملے حل ہو جائیں۔ ان دو باتوں کو اگر ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، ایک للہیت اور دوسرا آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، ہمارے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس میں کچھ فائدے تو ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ بھئی وقتی طور پر سرور مل جاتا ہے، وقتی طور پر غم غلط ہو جاتا ہے، قوت آ جاتی ہے، وقتی طور پر معمولی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن نقصانات کیا ہیں؟ صحت خراب، گردے خراب، ہارٹ کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی اکثر اوقات لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے، جہاں چاہے دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شراب کے نشے میں انسان اپنے پوشیدہ راز کھول دیتا ہے۔ اب حکومت کا کوئی بڑا ہو اور وہ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو تو حکومت کا راز، ایک کسی ملک کا راز کہیں اور جا سکتا ہے، یہ خطرے موجود۔ اس کے علاوہ زنا اور قتل، یہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ دنیا کے اکثر شراب خانے زنا سے بھرے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد شراب خانوں میں زنا کے ساتھ قتل کی بھی واقعات کہیں نہ کہیں خطرہ رہتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ام الخبائث بھی کہا اور ام الفواحش بھی۔ یہ فاحش کی بھی، فحش چیزوں کی بھی بنیاد ہے، اور ام الخبائث کوئی بھی بری سے بری چیز اس سے شروع ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص تھا، اس کو کسی نے پکڑ لیا اور 3 آپشن دیں کہ ان میں سے کوئی ایک گناہ کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک بچہ، یہ چھوٹا بچہ، اس کو قتل کر دو اور چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا تو یہ عورت ہے، اس کے ساتھ زنا کرو۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو شراب کا پیالہ پڑا ہے، یہ پی لو۔ تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لو اور چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ 3 آپشن، قتل، زنا اور شراب۔ اس نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا قتل انسانی تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ میں نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ عورت کے ساتھ زنا، یہ تو بے حیائی ہے، یہ بھی میں نہیں کرتا، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ شراب پی، عقل معاف ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اس بچے کو قتل بھی کیا، اس عورت سے زنا بھی کیا، یعنی سبھی کچھ کر کے۔ یہ عقل کو ختم کر دینے والی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الخبائث سے ہر برائی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا ایک کہنا ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا میں آدھے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے اور آدھی جیلیں بند ہو جائیں گے۔ اور سنیے، ایک فرانسیسی محقق ہے، اس کا نام ہے ہنری، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بہت زیادہ مہلک ہتھیار، دو دھاری تلوار جس سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا، وہ شراب تھی۔ یہ انگریزوں کا کہنا ہے۔ وہ لکھتا ہے آگے کہ ہم نے الجزائر کے لوگوں کے خلاف یہ ہتھیار آزمایا، لیکن ان کی شریعت ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی اور وہ ہمارے اس ہتھیار سے متاثر نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا ان کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ اگر یہ لوگ ہمارے اس تحفے کو قبول کر لیتے، جیسا کہ ایک منافق قبیلے نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ بھی ہمارے سامنے ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جاتے۔ اور آج جن لوگوں کے گھروں میں ہماری شراب کے دور چل رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے اتنے حقیر اور ذلیل ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ انگریزوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ کسی عالم کا قول میں نے آپ کو پڑھ کے نہیں سنایا۔
یہ 3 ہجری تک ہم پہنچے. اب سن 4 ہجری یکم محرم الحرام، چاند کی پہلی تاریخ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ خبیل کے بیٹے طلیحہ اور سلمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو جمع کر رہے ہیں لڑائی کے لیے، ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 صحابہ انصار اور مہاجرین کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ کوئی ان کا مقابلہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف حملہ کریں تم آگے بڑھو. جیسے یہ لوگ وہاں پہنچے، ان لوگوں کو خبر پہنچی تو وہ پہلے ہی منتشر ہو کے بھاگ گئے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. تاہم کچھ بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملیں اور یہ لوگ مال غنیمت لے کر واپس آ گئے. مال غنیمت کا خمس نکالنے کے بعد ہر آدمی کو، ان 150 لوگوں میں سے ہر آدمی کو 7 اونٹ ملے اور کچھ بکریاں بھی سب کو ملی. واپسی کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا. ان کو غزوہ احد میں ایک زخم لگا تھا، اس زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ بھی میں نے کیا تاریخ بتائی تھی آپ کو؟ یکم محرم الحرام. اگلی تاریخ دیکھیے، 5 محرم کو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی. اب یہ لوگ گئے تھے، واپس نہیں آئے، نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں. 5 محرم کو فقط 4 دن کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہزلی وہ آپ سے جنگ کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک پریشانی تھی کہ کفار ظلم کرتے تھے. مدینہ طیبہ میں ہم سمجھتے ہیں نا آسانیاں ہی آسانیاں تھیں. ابھی بتائیں 3 سال تو ہم پورا کر چکے ہیں، کون سا آسانی کا وقت ابھی ہمیں نظر آیا؟ مدینہ میں یہودی موجود، منافقین موجود، ہر طرف سے دشمن کے خطرے. اور ابھی آپ غور کرتی جائیے اس پوائنٹ کو تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں انشاءاللہ آئیں گی اگر غور کریں گے تو. 5 محرم کو نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ خالد بن سفیان ہزلی یہ لشکر جمع کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے ہی پیارے صحابی، بڑی خاص ان کی فضیلت ہے، حضرت عبداللہ ابن انیس انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا جاؤ اس کو قتل کرو. اور یہ جو شخص ہے نا خالد بن سفیان، یہ خالی لشکر نہیں جمع کر رہا تھا، یہ بہت بڑا گستاخ رسول تھا، نبی علیہ السلام کی شان میں بہت گستاخیاں کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے ان پیارے صحابی کو بلایا، کہا جاؤ اور اس کو قتل کر کے آؤ. حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے نکلے، 18 دن بعد واپس ہوئے اور اس کا سر لے کے واپس ہوئے. ہوا کیا؟ جب وہ وہاں گئے اس کو بڑے پیار سے اور بہانوں سے اپنے قریب کیا اور پھر موقع پا کے نا اس کو گردن اتار دی. آپ نے اس کے سر کو پکڑا اور اس کے بعد ایک غار میں جا کے چھپے. اب اس کے جو لوگ تھے وہ تلاش کرنے آئے، اس غار کے دہانے تک پہنچے جہاں اندر حضرت عبداللہ ابن انیس چھپے ہوئے تھے، اس دشمن خدا، دشمن رسول کا سر کو لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مکڑی بھیجی، اس نے پورا جالا بن دیا. وہ آئے، ان کا دیکھا جالا بنا ہوا ہے، ان کا اندر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کے پیارے کی، محبوب کے پیارے کی حفاظت فرمائی. اب یہ لوگ تو واپس ہو گئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ غار سے نکلے، سر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، چل رہے ہیں. سارا دن آرام کرتے، کہیں نہ کہیں چھپے رہتے اور ساری رات چلتے رہتے. سارا دن آرام اور ساری رات چلنا. اور اسی طرح 23 محرم 4 ہجری کو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اس کا جو سر تھا نبی علیہ السلام کے قدموں میں پھینک دیا. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے اپنا عصا ان کو ہدیہ کیا. نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا ان کو ہدیہ کیا اور فرمایا اس عصا کو پکڑ کر جنت میں چلنا. جنت میں کوئی ہوگا جو عصا کو چلتا ہوگا، اور اے عبداللہ یہ قیامت کے دن میری اور تیری ایک نشانی ہوگی. نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا ان کو ہدیہ کیا، فرمایا کہ جنت میں اس کو لے کے چلنا، جنت میں کوئی ہوگا جو عصا کے ساتھ چلے گا، اور تیرے پاس تو میرا عصا ہوگا، اور عبداللہ قیامت کے دن یہ میری اور تیری ایک نشانی ہوگی، یہ محبت کی نشانی ہوگی. چنانچہ حضرت عبداللہ ساری زندگی اس کی حفاظت کرتے رہے اور مرتے وقت وصیت کی کہ اس عصا کو میرے ساتھ میرے کفن میں ڈالنا، اور وہ ان کے کفن میں رکھا گیا. ہم بھی کوئی ایسی نشانی پیدا کر لیں اپنی زندگی میں جو قیامت کے دن ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی تعلق کی بنیاد بن جائے. نمبر 1 درود شریف کی کثرت، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3
یتیموں کا خیال، نمبر 4 ایسی بہن یا بیٹی جس کا شوہر اب نہیں ہے اس کا خیال، خدمت، پڑوسیوں کا خیال، اچھے اخلاق اور دین کی خدمت. یہ باتیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قریب ہمیں کریں گے. جو جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے اتنا قریب ہوگا. اس کے بعد سفر کا مہینہ، واقع رجیع پیش آیا. کچھ لوگ قبیلہ عزل اور قارہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، ہمارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند ایسے لوگ بھیج دیجئے جو ہمیں آ کے قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو جمع کیا اور 10 لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ بھئی آپ جاؤ، اور ان میں سے عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو امیر مقرر کیا. کہا کہ جاؤ بھئی، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہیں جا کے اللہ کا دین اور نبی کی باتیں سمجھاؤ. تو یہ لوگ چلے، مدینہ سے پہنچے. جب رجیع پہ پہنچے جو مکہ اور عصفان کے درمیان ہے، وادی عصفان اور مکہ کے درمیان، مکہ کے قریب مدینہ سے دور، تو ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی اور بنو لحیان کو اشارہ کیا. بنو لحیان پہلے سے تیار تھے، 200 آدمی وہ لے کر آئے جس میں سے 100 تیر انداز تھے اور مسلمانوں کے تعاقب میں لگ گئے. مسلمانوں نے جب دیکھا کہ حالات بدل گئے تو یہ کسی اونچے ٹیلے کے اوپر 10 کے 10 کھڑے ہو گئے کہ یہاں پھر ان کا مقابلہ کیا جائے. اور بنو لحیان نے مسلمانوں سے کہا ہم تم کو امان دیتے ہیں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. حضرت عاصم نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا. اور اسی وقت دعا مانگی، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ اس غداری کے واقعے کی جو ہمارے ساتھ پیش آیا اپنے محبوب کو اطلاع دے دیں. نبی علیہ السلام صحابہ میں موجود تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے اطلاع دے دی. اور وہاں انہوں نے ایک اور دعا مانگی، اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، اللہ تو میرے جسم کی حفاظت فرما. یہ دعا انہوں نے کیوں مانگی کہ جنگ احد میں انہوں نے سلافہ کے 2 بیٹوں کو جہنم واصل کیا تھا. سلافہ ایک امیر عورت تھی، اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو حضرت عاصم کا سر لے کر آئے گا 100 اونٹ دوں گی، امام طبری لکھتے ہیں. اور دوسرا اس نے ایک قسم کھائی تھی کہ جب وہ سر آئے گا تو اس میں شراب ڈال کے میں شراب پیوں گی، ان کے سر کو پیالہ بنا کے استعمال کروں گی، اور بڑے انعام کی لالچ تھی. ان کو علم بات تھی تو انہوں نے کہا یا اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما. پھر اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. بہرحال کافروں سے لڑائی ہوئی، 7 آدمی تو حضرت عاصم سمیت شہید ہو گئے، باقی 3 بچ گئے. تو ان کو کافروں نے کہا بھئی ہم تمہیں امان دیتے ہیں، لڑو مت. تو ان 3 لوگوں نے بات کو قبول کر لیا اور یہ نیچے آ گئے. جیسے ہی نیچے آئے تو کافروں نے ان تینوں کو پکڑ کے باندھنا شروع کر دیا، مشقیں کسنا شروع کر دیں. تو ان میں سے ایک تھے عبداللہ ابن طارق. کہا یہ تو دھوکہ کر رہے ہو، یہ تو پہلا دھوکہ، ابھی تو تم نے امان دی، یہی کیا کر رہے ہو. انہوں نے ان کافروں سے لڑنا شروع کیا، کافروں نے ان کو شہید کر دیا. باقی جو 2 تھے، ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کو، ان دونوں کو کافروں نے پکڑا، باندھ تو چکے تھے، اور مکہ مکرمہ لے جا کر فروخت کر دیا. صفوان ابن امیہ جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، اور ان کا والد جو ہے امیہ ابن خلف، یہ بدر میں مارا گیا تھا، اس نے حضرت زید کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خرید لیا. اور حضرت خبیب کو خریدا حارث کے بیٹوں نے. حضرت خبیب نے بدر میں حارث کے 2 بیٹوں کو مارا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے بدلے میں خرید لیا. صفوان ابن امیہ نے کیا کیا کہ اپنے قیدی کو لیا، فوری طور پر اپنے غلام کو بلایا، اس کا نام تھا نستاس. کہا حرم سے باہر لے جاؤ، تنعیم کے مقام پر حدود حرم سے باہر جا کر ان کو قتل کر دو. اور قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کا ایک بڑا جمع غفیر آ گیا، بہت بڑی جماعت آ گئی. حدود حرم میں آج مسلمان گناہ کرنے سے نہیں رکتا، حدود حرم میں کافر بے حرمتی کرنے سے رک جاتے تھے. حرم سے باہر بھیجا، جاؤ. تنعیم کے مقام پر جہاں آج مسجد عائشہ ہے، مسجد عائشہ سے کوئی 150-200 گز کے قریب یہ ایک جگہ ہے. ایک کتاب ہے ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب، مدینہ طیبہ کے ہیں، تو تاریخ مکہ مکرمہ، اس میں انہوں نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے، اس کا محل وقوع لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے. تو بہرحال یہ وہاں چلے گئے اور وہاں قریش کا پورا مجمع موجود تھا. اور جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے قریب لایا گیا
تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ایک عجیب بات پوچھی، کہا کہ میں خدا کی قسم تمہیں دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، تم اپنے گھر میں زندگی آرام سے گزارو؟ جیسے ہی ایک سنا تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تڑپ کے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے اور میں گھر بیٹھا رہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کہیں دنیا میں کسی کی جماعت اور ساتھیوں کو اپنے بڑے کے ساتھ اتنا محبت کرنے والا جانثار اور وفادار نہیں دیکھا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وفادار اور جانثار ہیں۔ پھر بہرحال نسطاس نے ان کو قتل کر دیا، اور اللہ کی شان بعد میں ایک وقت آیا کہ نسطاس خود بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو پہلے روک لیا گیا، کچھ انتظار کیا گیا، اس کے بعد جب لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو حارث کی بیٹی زینب، جو بعد میں خود بھی مسلمان ہو گئی تھیں، جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان کو بھی وہیں لے جاتے ہیں اور وہیں جا کے حرم کے باہر جا کے ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں، تو انہوں نے پوری اس کی تیاریاں کی اور وہاں پھانسی دینے کا پورا انتظام کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہیں اسلام کی خاطر پھانسی دی گئی، سولی دی گئی۔ ان کو تو قتل کیا گیا تلوار وغیرہ سے، ان کو پھانسی دی گئی۔ جب ساری تیاریاں ہو گئیں، اب ان کو پھانسی کے لیے لے جانا تھا، قتل کے لیے، شہادت کے لیے، تو انہوں نے جس کے گھر میں تھے اس کی بیٹی کو کہا مجھے اس طرح دے دو، صفائی کرنی ہے۔ صفائی کیوں کرنی ہے؟ کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، کہ اللہ کی ملاقات کے لیے مستحب ہے کہ انسان ہر طریقے کی صفائی کرے۔ جیسے حج عمرے کے لیے کوئی جاتا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے۔ انہوں نے اس طرح مانگا کہ جب محبوب سے ملنے جانا ہو تو انسان صفائی تو کرتا ہے نا، انہوں نے صفائی کی۔ اللہ کی شان اس طرح ان کے پاس تھا کہ زینب کی چھوٹی بیٹی وہ ان کے پاس آ گئی اور یہ اس سے کھیلنے لگے، اس سے محبت کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ جب زینب نے دیکھا کہ اس طرح بھی ان کے پاس میری بیٹی یا بیٹا بچہ بھی ان کے پاس، بڑی گھبرائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس غم میں یا غصے میں کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے ہمارے بچے کو تکلیف دیں۔ جب حضرت خبیب نے یہ دیکھا، انہوں نے فرمایا تم غداری کرتے ہو، ہم غداری کرنے والوں میں سے نہیں، یہ تمہارے کام ہے غداری کرنا، یہ ہمارے کام نہیں، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اور یہی حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے کوئی قیدی خبیب سے زیادہ بہتر نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو انگور کے خوشے کھاتے دیکھا، حالانکہ اس وقت پورے مکہ میں کہیں پھل کا نام و نشان نہ تھا، اور خود بیڑیوں میں، لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، کوئی ان کے پاس آ نہیں سکتا تھا۔ یہ رزق کون سا تھا؟ جو اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور یہ وہی رزق تھا اسی طریقے کا جیسے حضرت مریم کو ملا کرتا تھا۔ وہ ایک نبی کی والدہ تھیں اور یہ ایک نبی کے عاشق تھے۔ یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ، حضرت زکریا نے پوچھا تھا نا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا ھو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ تو بے موسم کے پھل اللہ نے ایک نبی کی والدہ کو بھی دیے اور ایک نبی کے عاشق صادق کو بھی دیے، تو انگور ان کو ملتے تھے۔ بہرحال پورے جناب مجمع کے ساتھ وہاں ایک جمع غفیر جمع ہو گیا کہ حضرت خبیب کے قتل کا، سولی کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو، 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دو۔ لوگوں نے کہا پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی اور مناسب وقت میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ دل میرا یہ تھا کہ میں ذرا لمبی رکعت پڑھوں، لیکن کہیں تم یہ نہ سوچ لیتے کہ شاید میں موت کے خوف سے لمبی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ پھر پورے مجمع کے اوپر انہوں نے ایک نظر ڈالی، جب طائرانہ نگاہ ڈلی تو ایک بھی آنکھ ایسی نہیں تھی جس کے اندر کوئی رحم ہو، ایک بھی چہرہ ایسا نہیں تھا جس کی میں کوئی محبت ہو۔ یہ سب حالات دیکھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے حال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع کی، انہوں نے کہا میرا سر، یا اللہ
میرا حال بھی پہنچا، میرا سلام بھی پہنچا۔ نبی علیہ السلام کو حال بھی پہنچا، سلام بھی پہنچا، اور آپ نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ کے مجمع میں فوراً اطلاع دے دی گئی۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، میں مسلمان مارا جا رہا ہوں، ہاں کیسے ہی میری موت ہو، جبکہ میں خالص اللہ کے لیے مر رہا ہوں، بچھڑ رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے پھر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ سنت جاری کر گئے کہ موت سے پہلے 2 رکعت نماز، موت سے پہلے 2 رکعت نماز کی سنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، آئندہ کسی کو کوئی ایسا موقع ہو تو موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے۔ کفار مکہ نے حضرت خبیب کی لاش کو سولی پہ لٹکا رہنے دیا، 40 دن گزر گئے، اتارا نہیں، بلکہ وہاں پہرا کھڑا کر دیا کہ یہاں کوئی ان کو ہاتھ نہ لگا سکے، لے نہ جا سکے۔ ادھر سے مدینہ طیبہ سے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو روانہ کیا کہ جاؤ اور ان کی لاش کو اتار کے لے کر آؤ۔ یہ دونوں آئے، چھپتے چھپاتے تنعیم پہنچے، دیکھا کہ پہرے میں لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے انتظار کیا، جس وقت دیکھا کہ اب یہ پہرے دار غافل ہے اور ہمیں موقع ہے، تو فوری طور پر آئے، ان کی لاش کو لیا، سواری کے اوپر رکھا، اور 40 دن کے بعد بھی وہ اسی طرح تر و تازہ تھی، کسی قسم کا کوئی اس میں تغیر، خرابی، تبدیلی نہ تھی، بالکل صاف ستھری تھی۔ وہ لے کے روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ اتنی دیر میں قریش مکہ کو پتہ لگ گیا، فوراً چاروں طرف انہوں نے لوگ دوڑا دیے کہ کدھر گئے خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کدھر گئی، اور وہ تلاش کرنے کے بعد بہت جلدی وہ لوگ پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو جا کے پکڑ لیا، قریب ہو گئے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو زمین پر رکھا، فوراً زمین شق ہوئی اور لاش اندر چلی گئی۔ اسی وجہ سے حضرت خبیب کا جو لقب ہے بلیع الارض، زمین کا لقمہ، اللہ کی زمین نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کفار مکہ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکے، پھانسی دے چکے، ان کا چہرہ اس وقت بیت اللہ کی طرف تھا، یہ بار بار بیت اللہ سے ہٹاتے وہ پھر بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، پھر ہٹاتے پھر ہو جاتا، پھر انہوں نے عاجز ہو کے چھوڑ ہی دیا، اور یہ معاملات سارے پیش آئے۔ دوسرے تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، جو سردار تھے، جنہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ میرے جسم کو بھی محفوظ فرما اور میرے حال کی اطلاع بھی فرما۔ تو ان کے لیے جسم کی حفاظت کا اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ سلافہ بنت سعد نے کیا قسم کھائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ بھی تھوڑی دیر پہلے بتائی، ہاں، ان کے سر میں شراب ڈال کے میں شراب پیوں گی، اور 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا۔ اس انعام کو سن کر قبیلہ حزیل کے کچھ لوگ آئے، اور وہ حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش کو لے کے جانا چاہتے تھے کہ سر کو جدا کرے اور سر جا کے اس کو دے اس عورت کو، اور جا کے انعام پائیں۔ اب حضرت عاصم تو دعا پہلے ہی مانگ چکے تھے، اللہ میرے جسم کو کافروں سے محفوظ فرما۔ اب جب دشمن جمع ہو کر آئے، اور حضرت عاصم تو زندہ نہیں ہے نا، شہید زندہ ہے، وہ اپنی جگہ ایک حیثیت سے ہیں، لیکن وہ تو جسم سے تو فی الحال روح اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک بھیڑوں کا لشکر بھیج دیا، بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں، اور آتی چاروں طرف سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کور کر لیا۔ اب کافر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بھیڑیں اتنی ہیں کہ وہ آگے بڑھ نہیں رہے۔ مشورہ کیا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھئی ابھی چھوڑ دو، چند گھنٹے کے بعد جب رات ہو جائے گی پھر یہ چلی جائیں گی، اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ وہ سائٹ پہ ہو گئے۔ رات کو ایک سیلاب سا آیا، پانی کہیں سے آیا، اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کو لے کے چلا گیا، اور کوئی کافر ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی جب ان کے سامنے حضرت عاصم کا تذکرہ آتا تو فرماتے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی موت کے بعد بھی حفاظت فرماتے ہیں جیسے زندگی میں حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھنا آج ہمیں بہت بھاری لگتا ہے، وظیفے ہمیں بڑے آسان لگتے ہیں، وظیفہ بتاؤ جی، وظیفہ بتاؤ۔ نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اور ہم نماز سے دور ہیں، وظیفے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، دن رات میسج آتے ہیں وظیفوں کے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، دعا ہے، اس پر ہم آئیں۔
سنیے 2-3 واقعات سن لیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی آیا۔ حضرت زید نے طائف سے واپسی آ رہے تھے تو ایک خچر خریدا اور خچر کرائے پہ لیا۔ طائف سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے خچر ایک کرائے پہ سواری کے طور پہ لیا، اور جو خچر کا مالک تھا وہ بھی ساتھ چلا، اصل میں وہ ڈاکو تھا۔ اب راستے میں وہ ایک ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جو ویرانہ بھی تھا اور وہاں کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں جا کے اس نے جناب تلوار نکال لی اور قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت زید نے فرمایا کہ بھئی دیکھ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے مذاق اڑایا، ہاں پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو، پہلے بھی بڑے پڑھتے تھے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھو سارے پڑھے۔ تو خیر اس نے مذاق اڑایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جب بڑھ رہا ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ارحم الراحمین۔ کیا فرمایا جی؟ یا ارحم الراحمین۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اس میں اعظم ہے، یہ ایک اللہ کا عجیب لفظ ہے، رحمت والا، یا ارحم الراحمین یہ نکلا۔ تو انہوں نے غیب سے ایک آواز سنی کہ ان کو قتل نہ کرو۔ وہ قتل کرنے آگے بڑھ رہا تھا، وہ ڈر گیا، انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، وہ پھر آگے بڑھا، انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ پھر ایک اور غیب سے آواز آئی کہ ان کو قتل مت کرو۔ اب وہ پھر ادھر ادھر دیکھا کہ پھر کوئی نظر نہ آیا۔ اب وہ تیسری مرتبہ آگے بڑھا، انہوں نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، اور تیسری مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوار جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور نیزے کے اوپر آگ کا ایک شعلہ تھا، وہ آیا اور سیدھا وہ نیزہ اس کے اندر گھوپ دیا، جو آر پار ہو گیا اور وہ بندہ گر کے مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے مخاطب ہو کے کہا کہ یا زید، جب تم نے پہلی بار ارحم الراحمین کہا میں 7ویں آسمان پہ تھا، جب تم نے دوسری مرتبہ ارحم الراحمین کہا میں آسمان دنیا پہ تھا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں تمہارے سامنے آیا اور اس کو آ کے میں نے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعے کے متعلق ایک ذرا بات سمجھ لیجئے۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتہ اس کے جواب میں اسے کہتا ہے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو چکا ہے، بس مانگ لے، جو مانگنا ہے تو مانگ لے۔ تو ہم بھی 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ ذرا دل کے ساتھ کہیں اور پھر مانگیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ حل نہ ہو تو کیا کریں؟ ڈوز بڑھا دیں، 2 رکعت اور پڑھ لیں، پھر بھی حل نہ ہو پھر اور پڑھ لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے مسائل حل کروانے سیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی قتل کے وقت نماز پڑھنا یہ تو مستحب ہے ہی، لیکن عام نمازوں کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے اب تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، بس آخری نماز ہے، یہ کیفیت لے کر آؤ، پھر نماز بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 ہجری سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ایک اور واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کے ساتھ ایک اور دھوکہ کیا گیا اور ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس نے غزوہ احد کے غموں کو تازہ کر دیا۔ وہ کیا واقعہ تھا کہ عامر ابن مالک ابو برا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہا، نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ بعض مرتبہ مشرکین کا، دشمنوں کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اب اس نے نہ اسلام قبول کیا نہ رد کیا، اپنے پاس ایک آفر دینے لگا، کہنے لگا کہ آپ اپنے چند لوگوں کو میرے ساتھ اہل نجد کی طرف بھیجیے، وہ جا کے دین کی دعوت دیں گے تو مجھے امید ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اس نے کہا میں ضامن ہوں
کوئی آپ کی جماعت کو خطرہ نہیں ہوگا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، تو نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو جو قراء کہلاتے تھے، اچھا قرآن پڑھتے تھے، عالم تھے، ان کے ہمراہ روانہ کر دیے اور منظر ابن عمر ساعدی کو ان کا امیر مقرر کیا۔ یہ 70 کی جماعت بہت پاکیزہ تھی، یہ سارا دن لکڑیاں چنتے اور شام کو فروخت کرتے اور اس سے جو قیمت ملتی ہے اصحاب صفہ کا کھانا اس کا انتظام کرتے، اور ساری رات یہ قرآن سیکھتے سکھاتے اور تہجد میں گزارتے۔ یہ 70 ایسے صحابہ تھے، قراء مشہور تھے۔ یہ لوگ یہاں سے چل کر بیر معونہ، ایک کنواں تھا معونہ، وہاں جا کے جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک خط بھیجا تھا عامر ابن طفیل جو بنی عامر کا سردار بھی تھا، اور یہ جو آیا تھا نا عامر ابن مالک اس کا بھتیجا بھی تھا، اور ایک صحابی تھے حضرت انس کے ماموں حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سپرد فرمایا، کہا جب تم وہاں جاؤ تو جا کے اس کو میرا ایک خط دینا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی حرام ابن ملحان آپ جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، آپ کا مبارک خط، اس کو جا کے عامر ابن طفیل کو دے دیں۔ یہ نکلے، روانہ ہوئے۔ ابھی یہ وہاں پہنچے تھے اور خط ابھی پیش نہیں کیا تھا، عامر ابن طفیل نے دیکھا تو اپنے ایک ساتھی کو کہا اشارے سے کہ ان کو قتل کر دو۔ اس نے فوری طور پر 1 منٹ کے اندر ان کو قتل کر دیا، پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، اور اس وقت حرام ابن ملحان کی مبارک زبان سے لفظ نکلا، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کے نزدیک اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا کامیابی تھی، ہمارے نزدیک مال جمع ہونا کامیابی ہے، باقی کچھ آئے نہ آئے، مال آئے، وہاں کا اور ہمارا معاملہ بڑا بدلا ہے۔ ان کو تو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے قبیلے کو کہا کہ دیکھو اب باقی جو 70 ہیں نا، چلو حملہ کرو۔ تو اس کے اپنے قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے چچا نے جو بھی ہمارا خود بھی سردار ہے اس نے امان دی ہے نبی علیہ السلام کو، ہم غداری نہیں کریں گے۔ تو یہ عامر ابن طفیل اتنا بڑا دشمن خدا تھا، جب اپنے ہی گھر والوں سے مایوس ہو گیا تو بنو سلیم، عاصیہ، رعال اور زکوان، ان قبائل کے پاس گیا اور کہا کہ فوری طور پر حملہ کرنا، ان مسلمانوں میں سے کوئی نہ جانے بچنے پائے۔ تو یہ لوگ آ گئے اور ان تمام لوگوں نے ان تمام بے قصور صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی کعب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ بچے، وہ بھی اس طرح سے بچے کہ زخمی تو ہو چکے تھے لیکن ابھی کچھ زندگی باقی تھی، وہ مردہ سمجھ کے چلے گئے، وہ سمجھ گئے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعد میں ہوش میں بھی آئے اور کئی سال زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ اس طرح یہ سارے کے سارے غداری میں شہید کر دیے گئے۔ 2 اور ایسے لوگ تھے جو اس جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہ مویشی چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ وہ جنگل میں ابھی مویشی چرا رہے تھے تو یکایک انہوں نے آسمان پہ دیکھا کہ بہت سارے پرندے جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ فوری طور پر واپس آئے تو دیکھا کہ تمام رفقا خون میں نہائے ہوئے ہیں اور بستر شہادت پر آرام کر رہے ہیں، اور سارے دشمن اس وقت وہاں موجود ہیں، گھڑ سوار، اور ان کے ہاتھ میں تلواریں اور نیزے ہیں اور سب کے سب موجود۔ تو اس میں ایک 2 یہ لوگ تھے، ایک کا نام تھا منذر ابن محمد، ایک کا نام تھا عامر ابن امیہ۔ تو عامر ابن امیہ نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا بھی کیا کریں؟ تو منذر نے کہا کہ عامر ابن امیہ نے کہا کہ مدینہ چلیں۔ ان دونوں نے آپس میں جب مشورہ کیا نا بھئی اب کیا کیا جائے، تو عامر ابن امیہ نے کہا مدینہ چلتے ہیں اور جا کے نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ تو منذر نے کہا خبر تو ہو ہی جائے گی، وہ تو اللہ پہنچا ہی دے گا، یہ دشمن سامنے موجود ہے، شہادت کو کیوں چھوڑے؟ یعنی عمر ابن امیہ نے کیا کہا، واپس چلتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ تو منذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع تو پہنچ ہی جائے گی، یہ شہادت ہمارے سامنے ہے، اس کو کیوں نہ حاصل کریں؟ تو وہ جتنے بھی سینکڑوں لوگ تھے ان دونوں نے ان پر حملہ کر دیا، حضرت منذر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور عمر ابن امیہ کو گرفتار کر لیا اور عامر ابن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر ابن طفیل نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک منت مانی ہوئی تھی، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تو جاؤ تجھے آزاد کیا جاؤ۔ اس طریقے سے ان کو آزادی ملی اور یہ مدینہ طیبہ واپسی کا سفر انہوں نے شروع کر دیا۔
اس لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ بھی موجود تھے۔ ہجرت کے واقعے میں آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت میں کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ وہ ان 70 لوگوں میں شامل تھے جنہیں شہید کر دیا گیا، اور ان کا جنازہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھوا لیا۔ چنانچہ عامر ابن طفیل نے لوگوں سے پوچھا کہ مسلمانوں میں وہ کون مرد ہے جو قتل تو ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ زمین آسمان کے مابین اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عامر ابن فہیرہ تھے وہ۔ اور جبار ابن سلمہ جنہوں نے عامر ابن فہیرہ کو قتل کیا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے عامر ابن فہیرہ کے نیزہ مارا تو ان کی زبان سے نکلا فزت واللہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو میں حیران، یہ کون سی کامیابی ہے، یہ تو جان سے مارے گئے۔ کہتے ہیں ان کا یہ جملہ میرے اندر پیوست ہو گیا، پھر میں نے دیکھا آسمان پہ اٹھا لیا گیا ان کو، تو میں بڑا حیران تھا۔ اور پھر میں ضحاک بن سفیان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کامیابی ہے، ایک کافر اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے، یہ کیسی کامیابی ہے؟ تو ضحاک ابن سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جنت پا گئے، جنت کا پا لینا کامیابی ہے۔ تو پھر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا باعث عامر ابن فہیرہ کی شہادت ہی بنی، ان کا آسمان میں اٹھائے جانا اور ان کا یہ بولنا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ نے واقعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لکھ کے بھیجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فرشتوں نے ان کے جسم کو چھپا لیا اور وہ علیین میں اتارے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے چھپا لیا، پھر مشرکین نے نہیں دیکھا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، اور عجیب و غریب واقعہ، غم کا المناک واقعہ تھا۔ 70 جلیل القدر عظیم قرہ صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی، آپ کو اس قدر صدمہ ہوا، 1 مہینے تک صبح کی نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اور ان قبائل نے جنہوں نے بدعہدی کی تھی ان کا نام لے لے کر بد دعا کرتے رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارے سارے ساتھی جو گئے تھے شہید ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، شہادت کے بعد جب ان کی اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے درخواست کی یا اللہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہم اپنے رب سے مل گئے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی، مرنے کے بعد بھی جا کے اطلاع کیا دے رہے ہیں کہ یہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ پھر اب ربیع الاول کا مہینہ آیا، محرم میں یہ مسئلہ، سفر میں یہ مسئلہ، اب ربیع الاول شروع ہو گیا 4 ہجری کا، مستقل ایک کے بعد ایک مسئلہ، پریشانی اور دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں رہیں۔ ہم تھوڑی سی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرما دیا تھا جب تمہیں اپنے غم زیادہ نظر آنے لگے میرے غموں کو دیکھ لینا، میرے غموں کو یاد کر لینا۔ کیا یہ سب غم نہیں ہے؟ اب وہ جو ایک صحابی جن کو چھوڑ دیا تھا نا کہ میری ماں نے منت مانی ہے، یہ واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ مدینہ کے راستے میں ہیں، تو راستے میں بنی عامر کے 2 مشرک ساتھ مل گئے، اور یہ کسی مقام پہ ٹھہرے ایک باغ میں۔ تو دونوں مشرک جب سو رہے تھے نا، تو عمر ابن امیہ نے سوچا کہ انہوں نے ہمارے 70 لوگوں کو شہید کیا دھوکے سے، اب 70 کا تو میں بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن ان 2 کا تو میں لے لوں نا۔ انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں کو فارغ کر دیا، دونوں جہنم واصل ہو گئے۔ اب یہ مدینہ پہنچے، اب عمر ابن امیہ ایک غم کی کیفیت میں تھے۔ ان کی کیفیت کو محسوس کریں کہ 70 لوگوں کے ساتھ وہ گئے ہیں، ان کے علاوہ سارے شہید کر دیے گئے، بے دردی سے کر دیے گئے، بلا وجہ کر دیے گئے، بغیر کسی قصور کے۔ اس کیفیت میں واپس آ رہے ہیں، تو ان کو 2 لوگ کون سے ملے؟ اس قبیلے کے جنہوں نے اتنا بڑا غداری کا معاملہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، اب ان کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ ہوا ہے کہ نہ ہم تمہارے ماریں گے نہ تم ہمارے مارو گے۔ انہوں نے تو کی بدعہدی، انہوں نے اس کیفیت میں ان دونوں کو مار دیا۔ اب نبی علیہ السلام کو جب واقعہ انہوں نے رپورٹ کی نا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ہمارا تو ان کا معاہدہ ہے، جو انہوں نے کیا وہ الگ معاملہ، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں دیت دینی ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، یہ اسلام ہے۔
یہ دین ہے جو ہر معاملے کو اس کے اوپر، اس کی کسوٹی کے اوپر رکھنا سکھاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی آپ کو مجھ سے لڑائی پہنچی، آپ نے میری بیوی سے لڑنا شروع کر دیا، میری بیوی سے پہنچی مجھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ بھائی ہر معاملے کو الگ الگ رکھنا ہے۔ انہوں نے ہمارے مارے غلط کیا، ہم نے ان کے نہیں مارنے تھے، ہم نے اس کا مطلب ہے بدعہدی کی ہے، ہم سے ہو گئی ہے، غلطی سے ہو گئی ہے، اب کیا ہے؟ اس کی مکافات ہے، خون بہا دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، باقاعدہ پیسے جمع کیے خون بہا دینے کے لیے، صحابہ کرام نے خون بہا دینا کے لیے پیسے جمع کیے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ بنو نذیر، مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اور وہ بیان آپ نے سنا ہو، آتے ہی تمام قریبی قبائل سے معاہدے کیے تھے، ایک دوسرے کی حفاظت کے، دشمنوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے اور ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑنے کے۔ تو یہ بنو نذیر بھی معاہدے میں تھے، اور اس معاہدے میں یہ بھی تھے، تو جو دیت ادا کرنی تھی نا، اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کے اوپر بھی آتی تھی اور حلفاء پہ بھی آتی تھی جو حلیف تھے، اور بنو نذیر حلیف تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے طے کیا کہ چلو بھئی بنو نذیر کے پاس چلتے ہیں، اور یہ جو ہم نے دیت کے جمع کرنا ہے تو ان سے ان کا شیئر مانگتے ہیں، بھئی اپنا حصہ بھی لاؤ، اور ہم مسلمان اپنا جمع کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس طرح ایک پوری جماعت لے کے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے، اور وہاں ان لوگوں نے ایک جگہ بٹھایا، آپ دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور جا کے بات کی۔ انہوں نے کہا جناب حاضر، جو ہمارا حصہ بنتا ہے ہم دیتے ہیں، اور ہم اس بارے میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے کیا کیا؟ باہر تو کہہ کر آئے حاضر، اور پیچھے جا کے اندرونی طور پر خفیہ ایک مشورہ کیا، اور ایک شخص کو کہا کہ تم چھت پہ جاؤ، بہت بڑا پتھر لے کے نبی علیہ السلام پر گرا دو، ابھی معاملہ سب ختم ہو جائے گا اور سب کلیئر ہو جائے گا۔ یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں سلام بن مشکم جو یہودی تھا، اس نے کہا ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کی قسم اس کا رب اسے خبر کر دے گا، اور یہ بدعہدی تم کر رہے ہو۔ چنانچہ بھی کچھ وقت ہی نہ گزرا تھا، حضرت جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام کو فوراً اطلاع کی۔ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو وہیں چھوڑا، اور خاموشی سے کسی، جیسے کوئی ہوتا نا کسی حاجت کے لیے، قضاء کے لیے، کسی چیز کے لیے ذرا جانا، ادھر ادھر ہونا، بس آپ کسی، جیسے کوئی بندہ کسی ضرورت کے لیے اٹھتا ہے نا، تو آپ اس طریقے سے نارملی اٹھے اور پھر سیدھا مدینہ تشریف لے گئے۔ اب یہود کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام چلے گئے، تو کنانہ بن حویرہ یہودی نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ نبی علیہ السلام کیوں چلے گئے؟ خدا کی قسم ان کو تمہاری غداری کا علم ہو گیا ہے، بخدا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام واپس نہیں آئے، اب یہ پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام کو دیں گے تو تلاش کرتے کرتے مدینہ ہی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں نے غداری کی ہے، اور فرمایا کہ بنو نذیر پہ حملہ کیا جائے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کا عامل مقرر کیا، اپنا نائب، اور بنو نذیر کی طرف جا کر سفر کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر نے اپنے قلعوں میں گھس کر دروازے بند کر دیے۔ ان کو بڑا گمان تھا کہ ہمارے قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ واقعی ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں۔ جب صحابہ وہاں پہنچے، محاصرہ ہو گیا، تو بنو نذیر نے ایک اور غداری اور عیاری کی، اور نبی علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ 3 آدمیوں کے ساتھ آئے، ہمارے 3 علماء آپ سے ملیں گے اور آپس میں بات چیت کر لیں، اگر آپ حق پر ہیں تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ اور دوسری طرف ان 3 علماء کو تیار کیا، کہا اپنے جسموں میں، اپنے لباسوں کے ساتھ، اپنے کپڑوں میں جو ہے نا خنجر چھپاؤ اور اسلحہ چھپاؤ۔ اور جیسے نبی علیہ السلام آئیں تو تینوں مل کر نبی علیہ السلام پہ حملہ کر دو۔ ادھر نبی علیہ السلام کو کہا آئیں ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، وہاں سے کوئی مخبری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، نبی علیہ السلام کو یہ بات پہلے ہی پتہ لگ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی مستقل اور بار بار کی غداریوں اور عیاریوں کی وجہ سے ان کے اوپر حملے کا حکم دیا، اور 15 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا، ان کے باغات کو اور درختوں کو کاٹا گیا۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے، سورہ حشر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے،
سورہ حشر کو کہتے تھے سورہ بنی نذیر، کہ پوری صورت ہی ان کے بارے میں آتی ہے، کہ خود بھی وہ یہی سمجھتے تھے اور صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے مضبوط، اور صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے واقعی ان کے قلعے مضبوط، دونوں یہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ وہاں سے آیا مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاں سے کسی کو گمان ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا، وہ خود اپنے گھروں کو اکھاڑنے لگے، مسلمان بھی ان کی مدد کرنے لگے، اور وہ سارے کے سارے وہاں سے پھر چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پڑھ لو، پکڑ لو اے آنکھوں والو، عبرت پکڑ لو۔ ہم اگر اللہ کے ہو جائیں تو ہمارے لیے عبرت پکڑنے کے لیے بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو صحابہ کو نبی علیہ السلام نے محاصرہ کروایا، حکم دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن کے اندر اندر چھوڑ کے چلے جاؤ، اسلحہ تم نہیں لے جا سکتے، اس کے علاوہ اپنے اونٹوں پر جو تم لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ غدار ہیں، یہ کون ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی جان کی بھی جو ہے نا سازشیں کی لینے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے چلے جاؤ۔ اور وہ لوگ گئے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دروازے، کھڑکیاں اور کواڑے تک نکال کے لے گئے، لالچ کی وجہ سے۔ اور پھر یہ لوگ 10 دن کے اندر اندر وہاں سے چلے گئے، اکثر تو خیبر چلے گئے اور بعض شام چلے گئے۔ اب مال غنیمت ملا تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو دیکھا، تعداد زیادہ تھی، صحابہ کو جمع کیا، انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی۔ مہاجرین کی قربانیوں کی آپ نے حوصلہ افزائی کی، ان کی تعریف کی، اور ان کو فرمایا اے گروہ انصار کی تعریف کی، حوصلہ افزائی کی کہ کس طریقے سے تم نے مہاجرین کی مدد کی۔ اس کے بعد انصار کو فرمایا اے انصار اگر چاہو تو جو اموال ابھی مال جمع ہوا ہے نا غزوہ بنی نذیر سے، تو یہ میں سارے کا سارا مہاجرین میں تقسیم کر دوں، ان کے پاس کچھ مال آ جائیں، یہ گھر انہیں کچھ مل جائیں، اور وہ تمہارے گھروں کو خالی کر دیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے۔ اگر تم چاہو تو میں ایسا کر دوں، اور تم چاہو تو ٹھیک ہے، برابر آدھا آدھا تقسیم ہوگا، جس کا جتنا شیئر بنتا ہے اس حساب سے تقسیم ہوگا۔ اور فائدہ یہ بتایا کہ پھر یہ اپنا اپنا ہو جائے گا، تمہارے گھروں کو خالی کر دیں گے اور اپنی رہائش ان کی اپنی بننی شروع ہو جائے گی۔ جب ایسے نبی علیہ السلام نے یہ آئیڈیا پیش کیا تو سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ، یہ بہت بڑے سردار تھے انصار کے، دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت خوشی سے اس بات پر راضی ہیں، آپ یہ سارا مال مہاجرین کو دے دیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے گھروں میں بھی رہیں اور ہمارے کھانے پینے میں بھی شریک رہیں، ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ پھر ایک انہوں نے یہ بھی رائے دی بعض صحابہ انصار نے کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سارا مال ان کو دے دیں، یہ جو بھی آپ کی بات کر رہے ہیں آپ مہاجرین اور انصار پہ نہیں، سارا مہاجرین کو دے دیں، ہمارے مالوں میں سے جو آپ نے دینا ہے وہ بھی ہم سے لے کے ان کو دے دیں۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، دعا کی اے اللہ انصار پر، ان کی اولاد پر خاص رحمت نازل فرما، اللہم رحم الانصار و ابناء الانصار، اے اللہ انصار اور ان کی اولادوں پر خاص رحمت نازل فرما۔ میرے بھائیوں یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، جو دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، دنیا کے مال و دولت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کاش ہم بھی دعائیں لینے والے بن جاتے۔ نبی علیہ السلام کے دل کو خوش کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے بھی ایک بات فرمائی کسی شاعر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس نے شعر میں یہ کہا کہ سگی ماں بھی اپنی اولاد کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا انصاریوں نے مہاجرین کا خیال کیا، آپس میں اتنی محبت تھی۔ اس غزوہ بنو نذیر میں صرف 2 شخص مسلمان ہوئے، ایک یامین بن عمیر اور ایک ابو سعید ابن وہب۔ نبی علیہ السلام نے نہ ان کا مال لیا نہ گھر لیے، اور یہ اپنی جگہوں پہ اپنی چیزوں پہ قائم رہے، اور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، چپے چپے اور بچے بچے کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین آنے والے امتحانات میں جو وفاق المدارس کے ہونے والے ہیں اللہ پورے ملک کے تمام طلباء اور طالبات کو قبول فرما، نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ابراہیم اکیڈمی جامعہ رقیہ للبنات یا اللہ ہمارے اداروں کو بھی قبول فرما، آن لائن کو بھی اور آن سائٹ کو بھی اللہ سب کو نمایاں کامیابیاں عطا فرما، سب پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، سب انتظامیہ کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے ادارے کے جو معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ یا اللہ آگے آنے والے رمضان میں ہمیں برکتیں نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔